پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے ہم نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غذا کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں سے 6 چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آئیے انشاءاللہ اس کے بعد کے چند آقا علیہ السلام کے پسندیدہ غذا کے بارے میں اور اس کی فضیلت، اس کے بینیفٹس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو بات اس سے پہلے میں نے ختم کی تھی، آئیے تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ان باتوں کی طرف توجہ دلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا، اور آقا علیہ السلام نے دودھ کے بارے میں لوگوں کو اس کی تاکید بھی کی کہ دودھ کو استعمال کرو، کیونکہ دودھ کے کافی فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار 2 سے 3 مرتبہ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دودھ کے نہریں جنت میں عطا کرنے والے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ جنت کی نعمتیں، جو آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور جنت میں کیا ملے گا؟ جنتی پھل کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، یہ جنتی مشروب کا آج ذکر ہو رہا ہے جو دودھ ہے۔ دودھ کا استعمال کرنا یہ کافی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا دودھ کے بارے میں، اور آقا علیہ السلام نے ہم کو اس کے بارے میں تاکید کی، صحابہ کو اس کے بارے میں تاکید کی کہ دودھ مجھے پسند ہے، لہٰذا تم بھی استعمال کیا کرو۔ اور جانتے ہیں آپ، جب کوئی بندہ مومن یا پھر جب کوئی انسان دودھ کا استعمال کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جسم کی جو گرمی ہے، اس جسم کی معدے کی گرمی کو یہ دور کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ لوگوں کو پسینہ نکلتا ہے، اکثر گرما میں ہوتا ہے کہ کافی گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ کافی بہتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی دودھ کا استعمال کرے گا، یہ زیادہ پسینہ بہنے کی وجہ سے جو کمزوری آتی ہے اس سے یہ محفوظ رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر کتنی برکتیں ہیں، سنتیں عمل کرنے سے کتنی برکتیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس بات کو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تربوز بہت پسند تھا، اور دیکھیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ جب سردی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرم غذائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، اور جب گرمی ہوتی ہے تو جو معدے کے لیے ٹھنڈک پیدا کرتی ہے وہ غذائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ دیکھیے آپ، تربوز ہے، یہ گرما میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور گرما میں تربوز کا استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ سرما میں اگر استعمال کریں گے تو پھر سردی، زکام، نزلہ اس کی شکایت ہم کو ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ انار آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ انار بھی جنتی میوہ ہے فرمایا۔ اور اب جانتے ہیں انار جو کوئی استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں آیا ہے، سائنسداں جو آج تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ جو کوئی بندہ انار کا استعمال کرتا ہے تو اس کو بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے انار کافی یہ فائدہ مند ہے، انسان کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو انسان کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے وہ کڈنی پیوریفائی کرتا ہے، لیکن جب ہم انار کا استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جس کو کڈنی یعنی جو ڈائلسس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے انار بہت فائدہ مند ہے۔
کڈنی برابر کام نہیں کرتی تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اپنے خون کو پیوریفائی کرنے کے لیے ایک ایکسٹرنل مشین کا استعمال کرتے ہیں۔ خون ان کے جسم سے ایک پائپ سے نکالا جاتا ہے، پھر ڈائلیسس کی ایک مشین ہوتی ہے، اس مشین میں بلڈ پیوریفائی کر کے دوسری جانب سے، دوسرے وین سے، دوسرے رگ سے اسی انسان کو چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے، کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جب کڈنی کسی کی فیل ہو جاتی ہے تو یہ ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پھل ہم کو عنایت فرمایا۔ اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو یقین جانیے ڈائلیسس کی بیماری سے، جو کڈنی کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ، کتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ مجھے انگور بہت پسند ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ، انگور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی پسند تھے، اور سائنسداں بتاتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن انگور کا استعمال کرتا ہے، جو خون کی کمی ہوتی ہے، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں بخار میں پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، لوگوں کے خون کی کمی ہوتی ہے، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بخار وقتاً فوقتاً چڑھتا ہے۔ لیکن سائنسداں بتاتے ہیں کہ جو کوئی انگور کا استعمال کرتا ہے، سیزنل فروٹس جو آتے ہیں، جو انگور ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی استعمال کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کبھی ایسی بیماری نہیں ہوگی جس کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، سیزنل فروٹس جو ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اس کا استعمال آپ اور ہم ضرور کریں۔ آئیے آخری باتوں کی طرف میں بڑھوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے بارے میں فرمایا کہ پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ پانی کے استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے کافی فائدے ہیں، اور آج کل تو لوگ بتاتے ہیں جس کو فیٹی لیور کا پرابلم ہوتا ہے، جس کے پینکریاس خراب ہو جاتے ہیں، جس کی معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، صرف اکیلا پانی اس کو شفا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب پانی استعمال کیا جاتا ہے، صبح اگر نہار پیٹ 1 لیٹر پانی اگر کوئی پیتا ہے تو یقین جانیے آپ کہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بلڈ پیوریفیکیشن میں، انسان کے ہاضمے میں، ایسیڈیٹی میں، اور جو لوگوں کو بیلی فیٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے اس میں، آستھما کی بیماری میں، یہ اکیلا پانی اس کو شفا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پانی نہیں دیتا تو انسان کتنے بیماریوں میں مبتلا ہوتا۔ صرف اکیلا پانی ان تمام چیزوں کی شفا میں ہم کو مدد کرتا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہار پیٹ پانی پینے کے لیے آپ عادت ڈالیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی کم سے کم 1 گلاس 1.5 گلاس، پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں آپ۔ ایک ساتھ زیادہ پانی پینے سے پھر متلی کی شکایت ہوتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آپ پانی کو استعمال کریں، اور دن میں کم سے کم 3 سے 4 لیٹر پانی انسان کی ضرورت ہے، اور انسان کو پینا چاہیے۔ اگر نہیں پیتا ہے تو پھر یہ اینٹی بایوٹکس، یہ وہ ایکسٹرنل چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے، دوائیوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم پانی کو ہی اچھی طریقے سے وقتاً فوقتاً ہم پیتے جائیں تو ان تمام بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے۔ آخری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشروم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ آج کل بہت کم ملتے ہیں، لیکن مل جائے تو آپ استعمال کر لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جتنی باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، مولا سب میں پہلے مجھ کو، ہم تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔